السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4418 میں صحابہ کرام کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوے میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس غزوے کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا، بیابانی راستہ، دشمن کی فوج کی کثرت تعداد، تمام مشکلات سامنے تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح سے تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوا اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا، اور اس طرح ہر روز اسے ٹالتا رہا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاری مکمل بھی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وقت میں نے تیاری نہیں کی تھی، اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوے میں شرکت میرے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پا لوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سے میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یہاں تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہرے سے نفاق ٹپکتا تھا، یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا۔ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا، وہ حسن جمال یا لباس پر اترا کر رہ گیا۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میں ذہن کے ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی سے بچ سکوں۔ اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے میں نے اس کے متعلق مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگ کی تعداد اسی کے قریب تھی، 80 کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا، ان سے عہد لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ میں خفگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ۔ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دریافت فرمایا کہ تم غزوے میں کیوں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی۔ اللہ کی قسم اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ادر گھر اس کی خفگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لوں گا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کے بجائے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات بیان کر دوں گا تو یقیناً آپ کو میری طرف سے خفگی ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے کبھی میں اتنا فارغ البال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی، اچھا اب جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور تم نے بڑی کوتاہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے ناشریک ہونے والوں نے بیان کر دیا۔ تمہارے گناہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھ پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر کر آؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تمہیں کی، اور انہیں جواب بھی وہی ملا جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی عمری اور حلال بن امیہ وقفی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 ایسے صحابہ کا نام جنہوں نے لے دیا تھا وہ جو صالح تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف ہم 3 تھے، لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور ہم سب کو لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، آپ کی نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے، میں اس کی میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ کھلے یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کی کنگھیوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگ کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، اور میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا کہ اللہ کی قسم دے کر، لیکن اب وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو گلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا، امام بات مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان آ گیا۔ میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی میرے پاس آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا، میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا ہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اپنے میکہ چلے جاؤ اور اس وقت
تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دیں۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو بس والے پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوک در جوک لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آخر میں مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا تھا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہیں آنے دوں گا۔ بس اللہ کی قسم، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جس اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اسے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔